ہاشمی صاحب سے سوال ہے، نوجوان علماء حضرات کچھ نصیحت کریں، یہ اخلاق سے بہت گر چکے ہیں، علمی اختلاف کو لڑائی بنا کر ایک دوسرے کی شخصیت سے بال لے آتے ہیں، جب ان کا یہ حالت عوام ان کو دیکھ کر پھر کہاں جائے گی؟ ہاشمی صاحب آپ بولیں پھر میں بولتا ہوں اس پہ۔ آپ پہلے نصیحت کر لیں، بعد میں پھر میں خود کو نصیحت کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم تو کافی نصیحت کرتے رہتے ہیں، ابھی شہباز صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ کتنی ہم نے ان کو گروپ میں جو ہے وہ نصیحت کی، اور باقی ہمارے جو دوسرے تھے وہ بھی ہمارے پاس پڑھتے رہے، ان کو ہم نے کتنی نصیحت کی۔ تو ہمارا تو درس اخلاق اور نصیحت مشہور ہے کہ ہم علماء کو، اپنے نوجوانوں کو، طلاب کو مسلسل یہ کہتے ہیں کہ علمی بحث کے دوران اپنے اخلاق کو کنٹرول میں رکھیں، چاہے وہ کمنٹس کے اندر ہوں یا کسی چیز کے اندر ہوں۔ اس نے آپ کے استاد کو کچھ برا کہہ دیا یا آپ کے فقیر کو برا کہہ دیا، یعنی مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے، ہمیں نہیں بھولتے، کہ جب سید سیستانی سے ہم ملاقات کے لیے گئے تھے اور سید سیستانی نے وہاں پہ یہ جملہ کہا تھا، یعنی وہ میری پہلی ملاقات تھی، تو سید سیستانی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو میں آپ کو حق نہیں دیتا کہ آپ اس سے الجھو اور میرا دفاع کرو، میں آپ کو حق نہیں دیتا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک جو ہے وہ فقی اور مرجع ہیں، ہم اس کی خاطر، اس کی محبت میں جو ہے وہ لوگوں سے الجھتے ہیں، وہ آج ہمیں منع کر رہا ہے کہ اگر کوئی مومن جو ہے وہ میرے بارے میں کوئی کلمہ بھی کہہ دے، آپ کو میں دفاع کرنے کا حق نہیں دیتا کہ آپ کیا میرے بارے میں دفاع کرو اور اسے کچھ کہو۔ تو یہاں تو صورتحال کیا ہوتی ہے کہ آپ کے دوست کو کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ کے استاد کو کسی نے کچھ کہہ دیا، تو آپ تو جو ہے وہ اپنے القابات کی اور جگت بازی کی ایک لمبی جو ہے وہ فہرست لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کی ذاتیات تک ساری کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں لوگوں کے کہ تم کتنے پانی میں ہو، آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ غیر شرعی فعل ہے، غیر اسلامی فعل ہے، اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والا فعل نہیں ہے۔ شہباز صاحب کو مسلسل میں اس بات کی نصیحت کرتا رہتا ہوں، باقی لوگوں کو کرتا رہتا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے، اور وہ اپنی عقل سے اس بات کا فیصلہ کر مختلف جی۔ سکتا ہے کہ جو اسے صحیح لگے گا یا اسے غلط لگے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بہتر سمجھتے ہیں ان کو بتا دیں، باقی ان کی آگے اپنی شرعی ذمہ داری ہے، وہ بھی بالآخر دین پڑھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو خود بہتر طے کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا شرعی ذمہ داری ہے۔ ہوں پہلے یہ دیکھیں، یہ ایک چیز تو یہ چیز معین کرنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے علمی اختلاف، پہلے اس علمی اختلاف کا کرائٹیریا معین ہونا چاہیے ملک شانی صاحب، کہ اگر ایک جگہ پہ علمی اختلاف نہیں ہو رہا بلکہ وہاں پر ہٹ دھرمی ہو رہی ہے، تو اگر وہاں پر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ نقوش عصمت جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے ہی، اردو میں ترجمہ کیا ہونی ہے تو نقوش عصمت اٹھا کے دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی گفتگو جو ہے وہ معاویہ و عمرو بن عاص و مغیرہ اور ابوبکر کے کچھ فرزندان ان کے ساتھ اب وہ گفتگو جا کے پڑھیں، اب وہاں پر وہ گفتگو جا کے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ امام حسن علیہ السلام کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض جگہوں پر اگر علمی اختلاف ہے، مطلب ہاشمی صاحب کے ساتھ مثال دیتا ہوں، ہاشمی صاحب آپ کی اور میری کتنے مقامات پہ اختلاف ہوتا ہے، کبھی ذات کے حوالے سے بات کی ہے؟ آپ پہلے اس چیز کو واضح کریں۔ ہاشمی صاحب کے ساتھ اگر میں پوائنٹ بھی پوائنٹ چلیں تو کتنے موضوعات پہ ہاشمی صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، لیکن کبھی بھی نہ ہاشمی صاحب نے ہمارے حوالے سے ایسی بات کی، خیر وہ تو کرتے نہیں ہیں، وہ تو مدرس اخلاق ہیں، مطلب ہمارا جو اخلاق بدنام زمانہ ہے، تو ہم نے ہاشمی صاحب کے ساتھ کبھی اس طرح سے گفتگو نہیں کی، اور بھی یہاں پہ ہمارے بہت سینئر جونیئرز ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر وہ واقعا علمی اختلاف ہو، اگر کہیں پر ہٹ دھرمی ہے اور فقط انسان اسی چیز کے در پہ ہے کہ وہ سامنے والے کو اینڈ میں مشرک ڈکلیئر کرے اور وہ اصلا گفتگو کو سمجھنے کا اہل نہ ہو، تو اس سے پھر اسی طرح سے راندے درگاہ کرنا چاہیے کہ بھائی تم جاؤ پہلے جا کر کچھ پڑھ لو، پھر جا کے علماء کے اوپر آ کر تان کرنا۔ تو پہلے آپ علمی اختلاف ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں ان کا اور میرا علمی اختلاف ہے، یعنی آپ کوئی کہ روحانی کے ساتھ ہمارا علمی اختلاف ہے، کتنی عجیب بات لگے گی کہ روحانی کے ساتھ بھی علمی اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ زرق نقوی کے ساتھ بھی علمی اختلاف ہے، کوئی علمی اختلاف نہیں ہے، یعنی اصلاً کوئی علمی آبھاس ہی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کبھی حوضوں میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ علمی اختلاف کیسے ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پر جائیں، میں آپ کو مناظرے بتاتا ہوں جو ایران میں علماء کے مناظرے ہوتے ہیں، آپ ابھی میں آپ کہتا ہوں سرچ کریں، دکتر جباری اور آغا سفری کا مناظرہ آپ سرچ کریں، امام زمانہ کی غیبت میں آیا ان سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو 2 سیشن ملیں گے اور وہ آپ گفتگو، اسے کہتے ہیں علمی اختلاف۔ علمی اختلاف ایسے نہیں ہے کہ منہ سے اٹھ کے کہہ دیجیے میرا اس سے، ایک وہ ہمارا جاننے والا تھا دوست بتاتے ہیں کہ وہ مدرسے پڑھتا تھا، فیل ہوتا رہا بار بار، جب مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا کسی ذاکر کے پیچھے جناب سوزی بن گیا، ایک دفعہ اس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ آ کے کہتا ہے شاہ جی میرا نا سستانی صاحب نال علمی اختلاف ہے، بتاؤ اب
اس کی بھی سن لو کہ بھائی میرا اس ثانی صاحب سے علمی اختلاف ہے. ایسے نہیں ہوتا نا شانی بھائی کہ آپ کہیں جی علمی اختلاف ہے علمی اختلاف ہے. جہاں پر واقعی علمی موازین پہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر علمی گفتگو چلتی ہے. کسی کا دماغ خراب نہیں ہے وہ سامنے والے کو کہے بھائی جاؤ ادھر ادھر. اور جہاں تک ذاتیات کی بات آتی ہے، اگر ایک بندے کو ذاتی طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ ذاتی طور پر اہل نہیں ہے تو یہ ذاتی توہین بھی شمار نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہیں کہ آپ اس کے اوپر اگر بولیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا. فقط اسی ایک آیت کو لے لوں، میں اسی آیت سے آپ کو ملک خادم کی طرح، کیا نام ہے، خادم رضوی کی طرح، جیسے وہ قرآن سے گالیاں ثابت کر دیتا ہے تو میں اسی طرح کے اسلوب آپ کو ثابت کر دوں گا. چلیں جی اگلے سوال کی طرف. چلیں، یہ اختلاف رہے گا. اسلوب آپ جب ثابت کرتے ہیں تو اس میں اسلوب کے اندر جو نام بگاڑنا اور دیکھیں یہ ہاشمی چیزیں صاحب، وہ یقیناً سمپل نہیں میرا آپ سے آتے. سوال ہے، میرا آپ سے سوال ہے. آپ ایک میں دفعہ آپ آپ کو کیا ایک مثال دے، میں ایک مثال، پریکٹیکل مثال دیتے ہیں. دے کسی دیں. کو ڈنگر جاہل کہنا، کسی کو ڈنگر اور جاہل کہنا، ہوں. یہ ہے کسی روایت میں اسلوب؟ روایت میں یا آپ ڈنگر کہیں میں حیوان، حیوان. آپ کو اس کی امام حسن السلام کے مناظر سے مثال دے سکتا ہوں. نقوش اس میں کہیں جا حیوان کے کہاں ہے مناظرہ اس پڑھ میں؟ لیں. جی میں ہاں کھولتا ہوں ائمہ نے کتاب. اس سے زیادہ چلیں، الفاظ استعمال کیے. لعنت لفظ بڑا ہے یا ڈنگر لفظ بڑا ہے؟ دونوں سوچ لفظ لیں. بڑے ہیں، دونوں بڑے ہیں، نہیں، دونوں بڑے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ڈنگر لفظ بڑا ہے یا لعنت لفظ بڑا ہے؟ مجھے بتائیں. تو آپ کس پہ، یعنی اپنے مومنین کے ساتھ یہ الفاظ استعمال انہوں نے کیے ہیں بیت المسلم میں؟ اگر میں بتا رہا ہوں دیکھیں ابھی مومنین، ابھی ہم اس کرائٹیریا سے ابھی نکلے. میں آپ کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے نزدیک بندہ مومن ثابت ہو جاتا ہے، میرے نزدیک ایک بندہ جو علماء کی توہین کرتا ہے میں اس کو مومنین کے درجے میں نہیں رکھتا. آپ رکھتے ہوں گے، آپ کہیں یہ بندہ بہت مومن صالح ہے. لیکن ایک بندہ علماء اور فقہا کی توہین کرتا ہو، آپ کہیں وہ مومن ہے؟ بھائی وہ کیوں علی اللہ پڑھ رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی نظریہ، ہاں انشاءاللہ اب مزید بھی آپ مثالیں کہیں گے، میں آپ انہیں. کو درجنوں مثالیں دوں گا، ڈنگر سے بڑھ کے مثالیں دوں گا. آئمہ کے اس سے یعنی تیری ماں تیرے غم میں روئے، خدا کی تجھ پہ لعنت ہو، اور وہ اگلا بندہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ کہیں جی ایک مومن کو یوں کہہ رہے ہیں. ایک مومن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مومن کہہ رہا ہے کہ فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم، یعنی اس کے حوالے سے بدگوئی کر رہا ہے، وہ مشرک کہہ رہا ہے بس، یعنی انڈائریکٹ مشرک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ سائل ہو نا، وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہیں جھڑکنا چاہیے. اگر ایک بندہ سائل بن کر آئے، ایک بندہ اپنے یہ ذہن بنا کے میرا آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بحث ہے کہ میں آپ کو مشرک سمجھتا ہوں. اچھا بھائی ہمیں تم مشرک سمجھتے ہو، یہ بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ نہیں، دلیل آپ نے دینی ہے، یعنی میں نے دلیل دینی ہے کہ یہ مجھے مشرک سمجھتا ہے. اس بندے سے علمی اختلاف ہے. چل، ایک اور ہمارا عنوان ثانوی ہوتا ہے فقہ میں، آپ پڑھتے ہیں عنوان ثانوی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس سے فضا جو ہے وہ نفرت والی بن جاتی ہے اور اب لوگ آپس میں لڑائی اور نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے تحت بھی تو ہوں ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. ہوں کیا چیز؟ عنوان ثانوی یہ ہے کہ ایسے الفاظ کا بھی استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے مومنین کے درمیان نفرت بڑھے گی، معاشرے میں نفرت ہوں بڑھے گی، انسانوں کے درمیان نفرت بڑھے گی، لڑائیاں جنم ہوں لیں گی. تو اس ہوں کے تحت تو ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا بنتا ہے. حتماً اگر یہ عنوان ثانوی کی تشخیص کو دے دیتا ہے اس طریقے سے کہ اس سے نفرت بڑھتی ہے، اس سے جناب تفرقہ بڑھتا ہے، تو حتماً اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. ہاں، عبداللہ امامی صاحب کا سوال ہے، ہدف دعوت دین ہے. عبداللہ امامی صاحب، میں آپ کو وہ روایات بھیجتا ہوں کہ جب ایک منحرف عقیدے والا شخص امام کے پاس آ کر کوئی بات کرتا تو امام بغیر کسی بات کی سیدھا کہتے لعنک اللہ، خدا کی تجھ پہ لعنت ہو. امام نے اسے نہیں کہا دیکھو میرے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا، قرآن یہ کہتا ہے، ہم ائمہ یہ کہتے ہیں. جب سامنے والے کا انحراف اس قدر واضح ہے آپ کے لیے اور وہ اپنے منہ سے اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ جو ایک کرائٹیریا کلی طور پہ ذہن پہ رکھا ہوا ہے، اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی اخلاقیات، مومن طاق کا مناظرہ دیکھ لیں. جب وہ رجت کے موضوع پہ کہتا ہے تو ابو حنیفہ کو کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی تان کیا اس نے، کیونکہ پتہ ہے اس بندے کا عقیدہ ہے اور وہ اس نیت سے تان کر رہا ہے کہ بھائی تم ٹھیک ہے واپس پلٹو، گدے بن کے نہیں پلٹنا. آپ مومن طاق جس کے بارے میں ائمہ کس قدر روایات ہیں اور اس کی کیا شخصیت ہے وہ آپ کے نزدیک واضح ہے، تو آپ مومن طاق کو کہیں گے بھائی آپ کا ہدف دین تھا. ابو حنیفہ کو سمجھاتے ہیں رجت کے اوپر ہمارے پاس بھائی یہ دلائل ہیں، رجت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، رجت کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے. مومن طاق کو نہیں پتا تھا. ہاشمی صاحب اور عبداللہ امامی صاحب جو ہیں وہ مومن طاق سے زیادہ دین جانتے تھے. یعنی یہ میں آپ لوگوں سے میرا جو اختلاف ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کلیت کا ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے نا آپ نے کہ ہر جگہ پر کیا ہے آپ گاندھی بن جائیں. گاندھی نے کہا ایک گال پہ تھپڑ مارا، دوسرا گال آگے کر دو بھائی، دوسرے پہ مارا تو اس کے بعد تیسری کوئی چیز آگے کرو جہاں پر آپ تھپڑ کھا سکتے ہو یا ٹھڈا کھا سکتے ہو. تو یہ کلیت کا قاعدہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. دیکھیں، آپ کو میں اس چیز کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے،
آپ اتفاق نہ کریں یا کریں، پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، بہت سارے سن رہے ہیں تو ان کے استفادے کے لیے، کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو استعمال کرتے ہیں اور ذاتیات پہ اٹیک کرتے ہیں اور آپ یہ حوالے لے کر آتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو بھی تو اس بات کا پتہ ہوتا تھا تو وہ لوگ کیوں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو بہتر جانتے ہیں، ابھی ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں۔ جو مجھے لگتا ہے عبداللہ امامی صاحب کو اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے حالات جو ہے وہ صحیح نہیں رہتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کی گفتگو کی اور بہت بڑی آپ نے اصلاح کر لی یا اس کا فائدہ ہو گیا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے فائدے اور نقصانات دونوں کا آپ کیا کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے فائدے تھوڑے ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں تو پھر آپ اس کام کو کیا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی نگاہ میں اس طرح کے القابات کہنے سے، ڈنگر کہنے سے، جاہل کہنے سے اور ذاتیات کے اوپر اٹیک کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، جاہل کوئی گالی نہیں ہے، جاہل نسبت ہے، کوئی گالی نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، چلے میں لعنت فزکس کی بھیجنے نسبت سے، جاہل ہوں، گدھا کہنے آپ سے، کیمسٹری کی نہیں نہیں، یہ نہ کہیں، نسبت وہ جاہل ہیں، نہ گالی ہے؟ کہیں، وہ اس مرحلے میں نہیں کہیں۔ ایک اور مرحلہ جو ہمارے نزدیک ایک جاہل انسان معاشرے میں کسے کہتے ہیں، آرابی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں کہ تم آرابی نہ بنو، بدو نہ بنو۔ بدو ہونا عیب ہے نا، جاہل ہونا تو عیب نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی زبان میں لفظ جاہل اور بدو ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، تبھی آپ کہتے ہیں، جب تقلید کا معنی انہیں بتاتے ہیں کہ تقلید کیا، رجوع الجاہل الی العالم، کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرے تو مومن کیوں غصے ہو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے غصے ہوں۔ ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لفظ جاہل بدو کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال کیسے ہوتے ہیں، یہ علم منطق کی پہلی بحث ہے کہ الفاظ کا حسن و خوب جو ہے وہ استعمال کی وجہ سے، اشتراک کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ لفظ ڈنگر ہو، لفظ جاہل ہو، باقی سارے الفاظ ہوں، یہ یقیناً کیا توہین کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں، ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا کچھ حد تک فائدہ ہوتا ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا نقصان اور اس کا جو ایک امیج جاتا ہے وہ بہت غلط جاتا ہے امیج، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پہ آپ جیت جاتے ہیں، آپ اس گفتگو کے دوران بڑے شعر بن جاتے ہیں، بہت سارے مومنین آپ کو گڈ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑا دھو کے رکھا ہے، آج تو جی بولنے نہیں دیا، وہ بندہ بولتے تھا آپ یوں سناتے تھے، آج تو بھئی آپ نے کمال کر دیا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ ایک فیکٹ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد میں اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بعد میں اثرات اس کے صحیح نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو شیعہ جوان ہیں جن کی گفتگو کا یہ انداز ہے، انہیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ منحرف ہے، اگلا بندہ کس دین کا مالک ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو جو میرا سمجھنا ہے اور میرے جو ہم موافق لوگ ہیں ان کا یہ سمجھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ اس سے بڑھ کے نقصان ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور گفتگو کے دوران بھلے یہ میرے نزدیک ثابت ہے کہ اگلا بندہ فاسق ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ چرس پینے والا ہے، چرسی اور بنگی ہے، لیکن گفتگو کے دوران میں اسے چرسی، بنگی اور اس طرح کے الفاظ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ اگر گفتگو کے دوران میرے پاس آیا تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو عالم کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا وہ مرشد بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کی شخصیات ہیں۔ جب لوگوں کی شخصیات ہیں وہ ان کے لیے مقدسات ہیں، تو مجھے کسی اور کے مقدسات پہ حرف اٹھانے کا حق نہیں بنتا۔ بت جو ہے، بت سے بڑا برا کون ہوگا؟ جو بت ہوتے تھے، صنم۔ قرآن مجید نے جب یہ ایشو دیا کہ کسی کے بت کو برا بھلا کہتے ہو اور مقابلے میں وہ آپ کے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، تو قرآن مجید نے اس سے کیوں منع کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کا فساد زیادہ ہے۔ بتوں کو جب برا کہیں گے، ان کی ذات پہ اٹیک کریں گے، تو وہ آپ کے سچے خداؤں کو برا کہیں گے۔ اس وقت آپ اگر غیر مقلدین کی مثالیں ہمارے سامنے واضح ہیں کہ پاکستان میں آیت اللہ سید علی خامنہ، آیت اللہ سید سیستانی کو جو گالیاں پڑتی ہیں غیر مقلدین کی زبان سے، اس کا سبب کون بنتے ہیں؟ یہی ہمارے جو جوشیلے نوجوان ہیں، وہ انہیں چرسی کہتے ہیں، وہ انہیں بنگی کہتے ہیں، وہ انہیں جاہل کہتے ہیں، وہ انہیں فاسق کہتے ہیں، وہ انہیں مشرک کہتے ہیں، وہ انہیں غالی کہتے ہیں، تو وہ مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارا خامنہ ہی ایسا ہے، تمہارا سید سیستانی ایسا ہے، خدا ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، وہ یوں کہتے ہیں۔ علماء کو گالیاں پڑھوانے کا ذمہ دار کون بنا؟ یہ شخص پڑا، یہ کہہ رہے نہیں میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ لے کر آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جی مشرک ہے، یہ بندہ غالی ہے، یہ بندہ چرسی بنگی ہے۔ وہ آپ اس کا چہرہ اس کا لے کر آ رہے ہیں، ادھر سے وہ آپ کے فقہا کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ لان تان کر رہے ہیں۔ تو آج اگر سید سیستانی یہ موقف اپناتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ اگر میری ذات سے کوئی اٹیک کرتا ہے آپ اس کا دفاع نہ کریں، اس چیز سے منع کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں، کہ اگر اگر آپ ذات، دفاع دیکھیں کریں حاجی گے، صاحب، کچھ ذات جملے کی بولیں بات آ گے، رہی ہے، اشتباہ یہیں پہ اس کے آپ کا، فساد اشتباہ کے یہیں پہ ہے۔ آپ فساد پھیلیں گے۔ سستانی صاحب کا، آپ سستانی صاحب کو غلط کوٹ کر رہے ہیں، اشتباہ آپ کا یہیں پہ ہے۔ کوئی شخص جی سستانی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، کس کو سستانی صاحب کے ساتھ ذاتی اختلاف ہے؟
ہے ذاتی اختلاف، ہمارے بہت سارے مومنین کو ہیں، انہوں نہیں، نے ذاتی اختلاف کیا نہیں ہے. قیاسی سمجھ جو کیا میں عرض سائنس صاحب کرتا نے کس کی زمین کھا لی ہے؟ ہوں ذات، ذات اچھا کا جی، مطلب اچھا کیا زمین ہوتا ہے؟ کھانے والا نہیں، پکا ذات کا ذاتی مطلب کیا اختلاف، ہوتا ہے؟ زمین مجھے کھانے ہاشمی والا پکا صاحب کی ذاتی ذات سے اختلاف ہے. مسئلہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا، ذات آپ ایک دفعہ علمی اختلاف کہتے ہیں، ایک دفعہ ذاتی اختلاف کہتے ہیں. ان میں آپ نے خلط نہیں کرنا، پہلی چیز. اب میں آپ کی بات کا جواب دوں، ہم آگے چلیں، مومنین کے سوالات بہت ہیں. آپ جو اپنا نظریہ بیان کریں وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. انسان کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمارے دین میں 3 حصے ہیں: عقائد ہے، اخلاق ہے، احکام ہے. اخلاقیات کا اصل کوئی منکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہدف دعوت دین ہے، آپ نے دین کی طرف دعوت دینی ہے، تو اس کی طرف اسلوب ہے. وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. قرآن کیا کہتا ہے کہ وَجَادِلْهُم، ان سے مجادلہ کو، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو راستہ تمہیں بہتر نظر آتا ہے. یہاں پہ اچھا اخلاق قرآن نے نہیں کہا، ٹھیک ہے. جنگ کا اخلاق اور ہوتا ہے، مناظرے کا اخلاق اور ہوتا ہے. آپ کسی جنگ میں اگر کسی کی تلوار گر گئی، یہ لو، یہ مجھے مار لو اس سے، کہ بھائی میں ہاشمی صاحب بہت اچھا اخلاق والا بندہ ہوں، یہ میری گردن اڑاؤ، یہ میری گردن آگے آ گئی ہے کیونکہ میں اخلاق والا بندہ ہوں، تمہارے پاس تلوار نہیں تھی، یہ لو تلوار، میری گردن اڑا دو. یہ اور بات ہے ہاشمی صاحب. جنگ کا اخلاق ہو رہا ہے، باقی ہر میدان کا اخلاق ہو رہا ہے، ہر جگہ کا اخلاق فرق کرتا ہے. آپ جس اخلاق کی بات کرتے ہیں، ہم اس پہ آپ کو داد تحسین دیتے ہیں. اب امام کیا مناظرہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ تمام مومنین، آپ عبداللہ امامی صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، آپ نے تو یہ چیزیں پڑھ رکھی ہیں، آپ جا کے ایک دفعہ دوبارہ نظر ثانی کریں. زندیق امام کے سامنے آتا ہے، کتاب و توحید میں جائیں، جو پہلا مناظرہ امام کا ہے، پہلا مناظرہ شروعی توحید جو ہے وہ مناظرے سے ہو رہی ہے. زندیق آتا ہے امام کے پاس، زندیق کے لیے امام کیا کہتے ہیں؟ یا اہل المصر، ٹھیک ہے. یہاں پر اخ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگلے مناظروں میں جائیں تو امام ایک سامنے پھر زندیق ہے، لیکن اس کے لیے امام اس کے اوپر نفرین کرتے ہیں، اس کو جواب نہیں دیتے، نفرین کرتے ہیں امام. اور اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے امام سے، اور امام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اور ایسے افراد، یعنی اب مجھے نام ان کے بھول گئے سی، مجھے اب کتاب اگر اٹھاؤں تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ باقاعدہ ان کے نام مینشن ہے، کہ جن کے اوپر امام نے لعنت کی، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے اوپر لعنت کی، اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو امام نے کہا یہ منحرف ہے، اور یہ اصلا عقیدے کی طرف واپس نہیں آئے گا، اور یہ انحراف ہی پھیلائے گا اپنے، اس کا مقصد ان سوالات سے انحراف پھیلانا ہے. تو دیکھیں امام کا اسلوب بھی فرق کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ ایک جو قاعدہ کلی ہاشمی صاحب نے قائم کیا تھا، وہ قاعدہ کلی کل یعنی مکان اس پہ جاری ہوگا نا، ایسا کذالک، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تو آپ اپنے اس موجبہ کلیہ کو توڑیں. یہ جو آپ نے موجبہ کلیہ بنایا ہے، آپ اس کے اوپر تو کم سے کم مانیں نا کہ یہ موجبہ کلیہ آپ کا درست نہیں ہے. کوئی مقام ایسا، ہاں الفاظ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہاشمی صاحب آپ اختلاف کر لیں، اس کو ڈنگر نہیں کہو، اس کو تم بیفیلو کہہ دو، ٹھیک ہے. ہاں اس کو تم، ہاں اور کوئی کہ لائن کہہ دو، لائن بھی تو جانور ہے، لائن کہہ دو، یو آر لائن. اس کو ایک بندے کو یو آر لائن، آپ جو ہے وہ شیر ہے، ایک بندے کا تم حیوان مفترس ہو، یا درندے ہو چیر پھاڑ کرنے والے. یہ اسلوب مختلف ہو جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ موجبہ کلیہ میرا واقعہ آپ کا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ میں کتنی اس پہ احادیث اور روایات اور ائمہ کے اصحاب کے اسلوب پیش کر سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہاں شہباز صاحب آپ نے جو کیا نا، آپ کے یہ الفاظ درست نہیں تھے. جارحانہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، جو مناظرے کا ماڈل ہوتا ہے یا گفتگو کا ماڈل ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر ایک نہیں ہوتا. آپ کے یہ الفاظ ٹھیک نہیں تھے، ان کو آپ سکپ کر دیں، باقی آپ کا لہجہ یا آپ کہہ لیں کہ آپ کی رفتار ان کے ساتھ درست تھی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ آپ کا موجبہ کلیہ بالکل درست نہیں ہے، اصلاً سیرت ٹھیک سے ہو گیا، ٹھیک ہو متصادم گیا. ہے. آپ کی جو رائے ہے اور سوچ ہے وہ مومن کے سامنے پیش آ گئی، ہماری رائے بھی سامنے آ گئی. تو بس میں آخری بات کر کے کہ موجب کلیہ آج کے زمانے کے اعتبار سے جو سوشل میڈیا پہ سب کو ہم کو دیکھا جا رہا ہے، اس اعتبار سے میں اس موجب کلیہ کو درست سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ کی ویڈیو بعد میں بھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ اس چیز سے آگاہ نہیں ہوتے کہ یہ بندہ مد مقابل کون ہے، وہ اس ظاہری چیز سے تاثر لیتے ہیں بہت سارے لوگ. تو بہرحال آپ سمجھتے ہیں درست نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں درست ہے.